معتکفین حضرات کی خدمت میں گزارش، عید نماز پڑھنے والوں کی خدمت میں گزارش، دو بس بات ختم۔ اعتکاف والے حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جناب والا محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، 10 دن آپ نے مسجد میں گزارے، 1 دن ابھی باقی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج سعودی عرب میں عید نہیں ہوئی، کل ہونی ہے سعودی عرب میں عید، اور چاند کے حوالے سے حضرات بتا رہے ہیں کہ امکانات بہت کم ہیں۔ یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں اگر آپ میری بات کو، کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تھا تو 29 تاریخ کا تھا نا، اور ہماری ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا تھا نا کہ نہیں دیکھا تھا؟ سب نے دیکھا۔ 29 کا دکھتا ہے نا، اس کا مطلب پاکستان میں کراچی میں 29 کا چاند نظر آتا ہے اگر آسمان صاف ہو تو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی 29 تاریخ کو ہمیں نہ دکھے، اور وہ کہا احمد راجو بدین سے 200 کلومیٹر اندر احمد راجو شادی لارج والوں کو، گولارچی والوں کو نظر آ جائے اور ہمیں نظر نہ آئے، تو یہ عبدالخبیر آزاد کی یا مفتی منیب کی پھر کرامت ہے، یہ کرامت ہے نا، کہ دوربین والی آنکھیں بھی نہیں دیکھتی۔ کراچی میں اتنے سارے لوگ نہیں دیکھتے، مغربی شہر کراچی ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو دوسرے شہروں کی بات تھی۔ مغربی آخری شہر جو ہے ہمارا کراچی، اس کے بعد تو آگے شہر نہیں ہے کوئی ہمارا۔ ان کو نظر نہیں آتا چاند، اور نظر آتا ہے تو مشرق میں شادی لارج والوں کو نظر آتا ہے، ٹنڈو باغوں والوں کو نظر آتا ہے۔ یہ کرامتیں کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب آسمان صاف ہو نا، تو 1-2 آنکھیں کافی نہیں ہوتی، 1-2 گواہیاں کافی نہیں ہوتی، جم غفیر چاہیے ہوتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ یاد رکھیں، جم غفیر اتنے لوگ ہوں کہ ایک مسجد میں نہ سما سکیں، یہ ہے جم غفیر کا معنی۔ جس علاقے کے لوگ گواہی دے رہے ہیں نا، اس علاقے کے اتنے لوگ گواہی دیں کہ اس علاقے کی مسجد میں اگر ان کو جمع کیا جائے تو جمع نہ ہو سکیں، پھر ان کی گواہی مانی جائے گی جب آسمان صاف ہو تو۔ ہاں بادل ہوں، کوئی رکاوٹ ہو، پھر الگ مسئلہ ہے۔ آسمان صاف ہونے کی صورت میں جم غفیر کی گواہی کے بغیر خصوصاً عید نہیں کی جا سکتی، روزہ پھر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کل ہماری ایک ساتھی نے دعوت کی تھی افطاری کی، وہ ساتھی بخارا کے ہیں، بخارا کے، اور بخارا سے ہجرت کر کے افغانستان ہے، افغانستان سے ہجرت کرتے یہاں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں ہم نے کبھی رمضان کے 30 روزے رکھے ہی نہیں ہیں، 29 پورے ہو جاتے ہیں، ہم اگلے دن عید کر دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی۔ کہتے ہیں میں نے کہا سچی بات بتانا؟ کہتا سچی بات بتانا۔ کہتے ہیں ہم جب تک پیچھے رہتے، کراچی میں تو ابھی آئے نا، اب پشاور میں رہتے تھے، کہتے ہیں پشاور کے لوگوں نے کبھی بھی 30 روزے پورے نہیں رکھے، 29 پورے کیے اور اگلے دن عید ہے، بس کوئی مانے کہ نہ مانے ہم نے عید کرنی ہے۔ مولوی صاحب عید پڑھانی ہوگی، مولوی صاحب کو گلے سے پکڑیں گے نہیں تو لوگ۔ یہ بات میری سن لیں، یہ ان کی بات ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر رہا ہوں، اس میں اپنی طرف سے باتیں نہیں ملا رہا۔ اس نے کہا ہم نے 30 روزے کبھی رمضان کے نہیں رکھے، ہاں 1-2 روزہ پہلے رکھ لیتے ہیں ہم لوگ، 1-2 روزہ ہم پہلے رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، ہمیشہ ہم نے دیکھا اس کو کہ 2 دن پہلے روزہ رکھتی تھی۔ بھائی کیوں روزہ کیا پتہ رمضان ہو، کیا پتہ رمضان ہو، کیا پتہ رمضان ہو، 2 دن روزی پہلے رکھتی تھی، اور پھر 2 دن پہلے ڈھول بجانا شروع کر دیتی کہ عید ہے عید ہے عید ہے عید ہے۔ 2 دن پہلے ڈھول بجانا شروع کر دیتی تھی کہ عید شروع ہو گئی ہے، اور میں آج عید پکا رہی ہوں، عید کھا رہی ہوں، ایسی باتیں کرتی تھی۔ عجیب قسم کی شیطنت لوگوں کے مزاج میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، دوربین سے نہیں۔ ارے دوربین سے دیکھا ہوا چاند معتبر نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا چاند معتبر ہے۔ دوربین سے تو ہر وقت آسمان پہ چاند موجود ہے ہی، وہ تو دکھے گا ہی دکھے گا، وہ تو دن میں ہی دکھے گا، غروب کے وقت کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ تو دوربین سے چاند تو ابھی بھی دکھے گا، کہیں نہ کہیں آسمان پہ موجود ہے، اس پہ فیصلہ کر سکتے ہو۔ تو دوربین والا چاند معتبر نہیں، ان آنکھوں سے دیکھا ہوا چاند معتبر ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے، معتکفین حضرات کو گزارش کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے کچھ دن گزارے مسجد میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہاں مسجد میں بیٹھ کر چھٹیاں منائی ہیں اور آپ نے مسجد میں بیٹھ کر کچھ آرام کیا ہے۔ ہماری سندھی میں ونوا، بچی کو ونوا میں بٹھاتے ہیں، 7-8 دن شادی سے پہلے کمرے کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں کہ اس کا رنگ نکھر آئے، کام کاج وغیرہ کرتی رہتی ہیں نا بچیاں، تو رنگ نکھر آئے، کچھ کھلائیں پلائیں، اس کا جسم صحیح ہو جائے۔ تو ونوا بیٹھنے کے لیے آپ مسجد میں تھوڑی آئے، آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اپنے لیے دعائیں مانگیں، امت کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور اعتکاف سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں،
اعتکاف سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیتے نا کہ 10 دن تو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، اب کیوں اللہ کے حکم کے مطابق کیوں نہ گزاروں میں؟ 10 دن میں رمضان کے مہینے کے اللہ کے گھر کے کونے میں اللہ کے دروازے پر اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر آیا تو میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اب کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ہر وقت سوچتے رہیں اور یہ ذہن میں بنائے رکھیں کہ اللہ کی طرف سے لگے ہوئے کیمرے، اللہ کی طرف سے لگی ہوئی قدرت کی آنکھ آپ کو ہر طرف دیکھتی رہتی، ہر وقت دیکھتی رہتی، آپ کے ہر عمل کو لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایسے کئی اعتکاف نصیب فرمائے، کئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھنے کے مواقع دے، مسجد نبوی میں بیٹھنے کا موقع دے، مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ اعتکاف کا موقع دے، بیت المقدس میں اللہ بیت اعتکاف میں بیٹھنے والا ہم سب کو بنائے۔ دوسری گزارش عید والوں سے، عید کے دن کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے بھائی۔ عید عبادت کا دن ہے، بکواسات کا دن نہیں ہے۔ عید کی رات عبادت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدوں کی راتیں بڑی بابرکت ہیں، لیلۃ الجائزہ، انعام اسی رات میں دیا جاتا ہے۔ رزلٹ جس رات کو نکلنا ہوتا ہے اس رات ہم لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، خریداری کر رہا ہوتا ہے، کوئی بال بنوا رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی بنوا رہا ہوتا ہے، کوئی جوتی خرید رہا ہوتا ہے تو کوئی نیل پالش خرید رہی ہوتی ہیں، کوئی چوڑیاں خرید رہی ہوتی ہیں تو کوئی موزے خرید رہا ہوتا ہے تو کوئی خوشبو خرید رہا ہوتا ہے۔ عید کی رات جو انعام کی رات ہے وہ ہماری بازاروں کے بازار گردی کے حوالے ہو جاتی ہے۔ عید کی رات انعام کی رات ہے، صرف یہ نہیں، دونوں عید کی راتیں، ذی الحج کی کچھ راتیں، 15 شعبان کی رات ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو بہت بڑا ثواب والا بنایا، تو یہ راتیں بھی عبادت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی رات مسجد نبوی میں گزار کر صبح مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، تو معتکفین میں اگر برداشت ہے تو وہ برائے مہربانی عید کی رات بجائے اس کے کہ وہ گھر جائیں اور وہاں سے سیدھے بازار جائیں، گھر جائیں گے نا تو جیسے ہی پہنچیں گے تو گھر والوں کی فرمائشیں تیار پڑی ہوں گی کہ ابھی چلنا ہے بازار اور ابھی بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی۔ ارے بچوں کے نئے کپڑے عید پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نئی جوتی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں لینا عید پر کوئی فرض واجب میرے بھائی نہیں ہے۔ اصل واجب، اصل عید نماز پڑھنا واجب، جیسے کپڑے ہوں صاف ستھرے کر کے پہنو، جیسے بھی اللہ نے دیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ فضول میں امت کیسے کھو گئی، ایسے فضولیات میں ہم کیسے پھنس گئے کہ جو چیز ہمارے کام کی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو عید کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی، جب گھر سے نکلتا ہے مسلمان عید گاہ کی طرف تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہوا آتا ہے۔ عید کی نماز عید کے دن کی فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو سمجھ لیں پورے رمضان کے مہینے کی برکات سے محروم ہو گئے۔ اور ہماری عام طور پہ عادت یہی ہے کہ ہماری امت پوری رات جاگے گی اور فجر کے وقت سوئے گی۔ عجیب، ساری رات جاگیں گے خریداریوں کے پیچھے اور فجر کے وقت آ کر ٹھنڈے ٹائم پہ سو جائیں گے، تھوڑی دیر آرام تو کر لینا۔ فجر کے فرض کو چھوڑیں گے اور پھر عید کی واجب نماز کے لیے اٹھ جائیں گے۔ فرض کو چھوڑ کر واجب کو اہمیت دینے والی امت اللہ کے فضیلتوں اور اللہ کی طرف سے انعامات کی منتظر بیٹھی کہ اللہ ہم پر انعامات کیوں نہیں کرتا۔ ہم ہیں انعامات کے لائق، ہم انعامات کے مستحق ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعامات ہیں۔ ہم تو اس قابل ہیں کہ اللہ زمین میں دھنسا دے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ ہماری شکلوں کو بگاڑ دے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل ہمیں محفوظ رکھا ہوا، ورنہ ہمارے کرتوت ایک موقع 2 موقع سال میں آتے ہیں، عیدیں گے نا، 2 موقع ہیں نا، تو ان 2 موقعوں کے انعامات کو ہم لوگ گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو عید کرنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ عید کی رات کو بھی بابرکت سمجھا جائے، عید کے دن کو بھی بابرکت سمجھا جائے، عید کی نماز بھی بابرکت ہے، عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر عید نماز سے پہلے دینا ہے تو عید کے بعد بھی صدقہ دینے کا حکم ہے، عید کے بعد بھی غریبوں کی خیر خبر لینا اور ان کی سار سنبھال لینے کا حکم امتی کو دیا گیا جن کو اللہ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اب تو رمضان شریف کے مہینے میں اس سال تو نہیں ہو سکے گی، عید کے بعد ہی انشاءاللہ جب موقع ہوگا
تو ہماری ملاقات ہوگا ملے تو تشریف لے آیا کریں، کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہو، کوئی مشکلات ہوں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے، پڑھنا بھی اس کا حق ہے، اس کا سمجھنا بھی حق ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی حق ہے۔